قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. صدر محترم، علماء کرام، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ جلسہ عظمت رسالت کانفرنس کے نام سے منعقد ہوا ہے، جیسا کہ آپ کی کانوں میں بار بار یہ بات آئی ہے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ رسالت کی پہلی دعوت کیا تھی؟ پہلی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا مشن کس طرح شروع کیا تھا؟ اور جب داعیوں کو بھیجا تو سب سے پہلے ان کو جو حکم دیا وہ کس چیز کی دعوت کی طرف بلایا تھا؟ کیا کسی مذہب فقہی مذہب کی طرف، کسی خاندانی وجاہت یا خاندانی تنظیم کی طرف؟ نہیں، یہ سب کچھ نہیں ہوا۔ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان و جن کو پیدا کیا، اسی مقصد کو یاد دلانے کے لیے، اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کی ابتدا وہیں سے ہوئی، یعنی لا الہ الا اللہ سے۔ لا الہ الا اللہ سے یہ کلمہ کیا چیز ہے؟ کلمہ توحید ہے، کلمہ توحید ہے۔ حقیقت میں اگر مسلمان کلمہ توحید کا معنی سمجھ جائیں صحیح طریقے سے تو اس کے بڑے خیر و برکات ہیں، بہت زیادہ خیر و برکات ہیں۔ یہ آپس کی جو مذہبی منافرت اور جو فرقہ بندیاں ہیں اور جو توہم پرستی ہے، جو شرک کے مظاہر ہیں، جو خوف اور ہراس کا عالم ہے انسانی بستیوں میں، یہ سب کچھ ختم ہو کر کے دنیا کے اندر امن و امان آ جائے گا، صلح و آشتی کی فضا پیدا ہو جائے گی، اور انسان انسانوں سے پیار کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ سب کی زبان، سب کا مقصد ایک ہی ہوگا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ زبان سے کہنے کو تو ہر کوئی کہتا ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، حتیٰ کہ جو مسلمان نہیں ہے اس سے پوچھو کہ تم کو کس نے پیدا کیا ہے، بولے گا اوپر والے نے۔ بولو وہ کبھی ناراض ہوتا ہے، کبھی کسی کو کچھ یاد دلائے گا تو کہے گا اوپر والے سے ڈرنا، اوپر والے سے ڈرو، میرے ساتھ ظلم نہیں کرو، اوپر والے سے ڈرو۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں بنا دیا ہے کہ وہ توحید کی گواہی دے، کبھی جان کر، کبھی بے شعوری میں، لیکن فطرت پہ پیدا کیا گیا ہے، فطرت توحید پہ پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے سارے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ سارے لوگوں کو کس پر پیدا کیا ہے؟ توحید پر۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سبھی لوگ سنے ہوں گے، فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر انسان، ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا کیا جاتا ہے۔ کیا وہ جب اپنی ماں کے پیٹ سے نکل کے آیا ہے، کیا وہ شرک جانتا تھا؟ کیا وہ قبر پرستی جانتا تھا؟ کیا وہ پیر پرستی جانتا تھا؟ کیا وہ جو ہے دیوبندیت جانتا تھا، بریلویت جانتا تھا، یا اور کوئی فرقہ اور مذہب کا نام وہیں سے سیکھ کے آیا تھا؟ نہیں۔ فَأَبْوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، یہ اس کے گھر کے ماحول نے، اس کے والدین نے بہت بڑا رول ادا کیا اس میں۔
انہوں نے ہی اس کو بچپن سے چاہا. اگر وہ دونوں نصرانی تھے تو اپنے بچے کو نصرانی بنانے کی کوشش کی، اگر یہودی تھے تو یہودی بنانے کی کوشش کی. اگر مجھے اسی پر آپ قیاس کر لو، آج مسلمان بھی اپنے بچے کو پیدا ہوتے ہی اس کے ہاتھ میں، اس کے گلے میں، اس کے جسم میں کہیں نہ کہیں تعویذ باندھ دیتا ہے. ایک طبقہ ایسا ہے، وہ بچہ جب اسی تعویذ پہ پل بڑھ کے بڑا ہوتا ہے تو اس کو دین سمجھتا ہے. اور جس کے گلے میں تعویذ نہیں ہے بلکہ بچپن سے سکھایا جاتا ہے یہ توہم پرستی ہے، تو وہ انسان جو ہے اس کو بڑا ہوتے ہوتے وہ اس کو غلط ہی سمجھے گا. فطرت پہ جس کی نشو نما ہوئی ہے، جس کی نشو نما توحید پہ ہوئی ہے، وہ اس وہم پرستی میں نہیں آتا. اس لیے دنیا میں جتنے بھی راہیں فطرت سے ہٹ کر کے وجود میں آئی ہیں، سب میں انسانی تصرف نے خرد و برد کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دین کو، جس فطرت کو انسان کی طبیعت میں ڈالا تھا، اس سے ہٹانے کے لیے اس کے پیچھے کوششیں کی گئی ہیں، بڑی جد و جہد کی گئی ہے. اور توحید ہی وہ چیز ہے جس کے لیے تمام انبیاء کی بعثت ہوئی. صرف یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کی رسالت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء کی بعثت صرف توحید کے لیے ہوئی ہے. فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھیجا تھا، کس لیے بھیجا تھا؟ اس لیے تاکہ وہ بتا دیں، تاکہ ان کے اوپر یہ حجت قائم کر دیں کہ میرے سوا، اللہ کہتا ہے میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہٰذا تم سب لوگ میری عبادت کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو، ابو موسیٰ اشعری کو اور دیگر صحابہ کرام کو جب دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا تو ان سے کہا اول ما تدعوہم الیہ ان یشہدوا ان لا الہ الا اللہ فاذا قالوها فاخبرہم. جب یہ لوگ کہا پہلی چیز جس کی طرف تمہیں بلانا ہے، پہلی دعوت ان کے سامنے جو پیش کرنی ہے وہ کہنا کہ وہ لوگ گواہی دے دیں اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ او ان محمد رسول اللہ. بعض روایتوں میں کہ وہ گواہی دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دے دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جب اس کو مان لے تو پھر آگے بتا دینا ان کے اوپر دن میں 5 وقت کی نماز ہے، اس کو مان لے پھر بتا دینا ان کے اوپر زکوٰۃ ہے. لیکن پہلی دعوت ہے لا الہ الا اللہ، پہلی دعوت ہے توحید کی. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی عمل انسان کا آگے بڑھنے سے پہلے اگر یہ سیڑھی نہیں ہے، اگر یہ بنیاد نہیں ہے، تو چاہے جتنا صدقہ کر لے، زکوٰۃ دے، حج کرے، قربانی دے، عمرہ کرے، سب بیکار ہے، سب بیکار ہے. کیونکہ یہ شرط ہے صحت عمل کے لیے. توحید، انسان کے پاس توحید اور رسالت دونوں کا اقرار یہ شرط اول ہے. توحید، ہمارا موضوع توحید ہے. توحید کس کو کہتے ہیں؟ توحید کے کیا فضائل ہیں، اس کے کیا ثمرات ہیں، اور توحید کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں، توحید کی کیا چیزیں منافی ہیں، وہ اس سے سب سے زیادہ اہم وہی موضوع ہے. توحید کے منافی کیا چیزیں ہیں، کیونکہ میں آگے چل کے بتاؤں گا. یہ سب ہمارے موضوعات ہیں. آتے ہیں سب سے پہلے یہ بتانے توحید کس کو کہتے ہیں. توحید عربی کا لفظ ہے، آپ نے واحد سنا ہوگا، واحد یعنی ایک. توحید کا مطلب ہے، توحید باری تعالیٰ سے مطلب ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید سے مطلب ہے اللہ کو ایک کرنا، اللہ کو ایک جاننا، اللہ کے بارے میں اس کے ایک ہونے کا عقیدہ رکھنا، اس کے رب ہونے کا، اس کے معبود ہونے کا، اور اس کے اسماء اور صفات میں ہر اعتبار سے اللہ کو ایک مانو، اکیلا مانو، یکتا مانو. یہی توحید ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان تینوں چیزوں کو جا بجا بیان کیا ہے. کیوں بیان کیا ہے؟ اتنی اہمیت دی ہے اس چیز کو، اور اسی چیز کو دلیل بنا کر دوسری چیز کو منوانے کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے
وہ طریقہ استعمال کیا ہے، اسلوب استعمال کیا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو یہی کہ پہلے جانو کہ تم کو کس نے پیدا کیا ہے، کیسے تم وجود میں آ گئے، اور وجود میں آئے تو کیوں وجود میں آئے ہو، کس لیے وجود میں آئے ہو، کس نے پیدا کیا۔ هل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے جس نے تم کو پیدا کر دیا؟ تمہاری توجہ اللہ سے کیوں ہٹی ہوئی ہے؟ هل من خالق غیر اللہ، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ تو تمہارا بھی خالق اللہ ہے، تمہارا بھی خالق اللہ ہے۔ جب تم اس بات کو مانتے ہو تمہارا خالق اللہ ہے، تو پیدا کرنے کے بعد تمہاری بہت ساری ضرورتیں پیش آ گئیں، تمہاری بہت ساری ضرورتیں پیش آ گئیں۔ تمہارے امر کی تدبیر کون کرتا ہے؟ تم بھوکے ہوتے ہو تو کھانا اور اس کے وسائل کون مہیا کرتا ہے؟ تم پیاسے ہوتے ہو تو تمہیں پانی کے وسائل اور پانی کون مہیا کرتا ہے؟ تم بیمار ہوتے ہو تو شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ تم اپنے گرد و پیش غور کرو، یہ سب چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ خالق کو مانتے ہو تو اس کی ربوبیت کو بھی ماننا پڑے گا۔ خالق کو جب مان لو گے تو اس کی ربوبیت کو بھی ماننا پڑے گا کہ وہی رب ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اپنی خالقیت کے ساتھ اپنی ربوبیت کا تذکرہ کرتا ہے، بار بار کرتا ہے۔ فرماتا ہے افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ سورہ صافات، سورہ واقعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے، اور جو چیزیں انسان سے بہت قریب ہیں، جن مراحل سے وہ گزر چکا ہے اور جو روزانہ اس کی آنکھوں کے سامنے آتے ہیں۔ فرمایا افرأیتم ما تمنون، غور کرو اے مسلمانوں، اے انسانوں، سارے انسانوں کو خطاب ہے، تم غور کرو، تم جو منی کا نطفہ اپنی بیوی کے پاس، اپنے زوج حیات کے پاس جا کر کے جب اپنی اشتہا، اپنی خواہش پوری کرتے ہو تو وہاں جب انزال ہوتا ہے، اس کے بعد وہیں سے تخلیق شروع ہوتی ہے انسان کی، التقاء جنس سے۔ تو کہا یہ کون ہے؟ تم پیدا کرتے ہو کہ میں پیدا کرتا ہوں؟ تم پیدا کرتے ہو کہ میں پیدا کرتا ہوں؟ نہیں، انسان پیدا کرتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی ملکیت ہے، تم بھی اس میں شامل ہو، ہم بھی اس میں شامل ہیں، سب اللہ کی مملکت کے دائرے میں اس کے مملوک ہیں ہم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، تم شادی کرتے ہو، تم ازدواجی زندگی میں جاتے ہو اپنی نسلیں بڑھانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دیتے ہیں، جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے۔ وَيُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا۔ ہمیں بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے پاس صرف بیٹیاں ہوں گی، بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے پاس صرف بیٹے ہوں گے، اور کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس بیٹے اور بیٹیاں ہوں گی، دونوں ہوں گی، اور کتنے ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس اولاد نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ یہ بتاؤ کہ یہ اولاد چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اور جو اولاد کا نہ ملنا ہے، یہ سب کس کے ارادے سے ہوا ہے؟ اذان کے ساتھ 4 سنتیں وابستہ ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ پہلی سنت ہے اذا قال المؤذن اذا اذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جیسے وہ کہتا ہے ویسے آپ اس کا جواب دو۔ دوسری سنت یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، جب سنو تو بولو وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اذان کے بعد بھی پڑھ سکتے یہ دعا، اور بولو رضیت باللہ ربًا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ یہ دوسری سنت۔ تیسری سنت کہ درود شریف پڑھو اذان سننے کے بعد، اللہم صلی علی محمد آخر دعا۔ چوتھی سنت ہے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، یہ دعا پڑھو۔ یہ سب اذان کے ساتھ 4 سنتیں وابستہ ہیں، یاد رکھنا چاہیے اور اس کو نبھانا چاہیے۔ ہم
اہل حدیث سے ہیں، ہمیں حدیث پر عمل کرنا چاہیے۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ہمارا کام ہے۔ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کرتا ہے۔ کیا ہم اس پر یقین رکھتے ہیں؟ کیا ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اولاد ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی ہے، جو ہمارے پاس مذکر ہے، مؤنث ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، یا جس پوزیشن میں بھی ہے، کیا اللہ کا ارادہ اس کے ساتھ شامل ہے؟ اس کی مشیت، اس کے قضاء اور قدر کی بنیاد پر ہے، یا ہم اللہ سے جنگ کریں گے، اللہ کو چھوڑ دیں گے؟ اگر ہمیں بیٹی نہیں چاہیے، بیٹا چاہیے، تو کسی پیر کے پاس چلے جائیں گے، اس سے تعویذ لے آئیں گے، یا نذرانے چڑھا دیں گے فلاں آستانے پر، اور ولی کو منا لیں گے، وہ اللہ کے پاس جا کر کے سفارش کر دے گا، تو اگر اولاد نہیں تو اولاد مل جائے گی، اگر بیٹی ہی بیٹی ہے تو بیٹا بھی مل جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے بھی مسلمان ہیں جنہوں نے اللہ کی ربوبیت کا انکار کر دیا۔ اگر کوئی انسان ایسا اعتقاد رکھتا ہے تو بھلا بتاؤ، کیا وہ اللہ کے اس احکام کو مانتا ہے؟ کیا وہ اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے۔ جبکہ کافر بھی اللہ کی ربوبیت کے منکر نہیں تھے، لیکن آج مسلمانوں میں ایک طبقہ اللہ کی ربوبیت کا بھی انکار کرنے لگ گیا ہے، اللہ کی ربوبیت میں بھی شک کرنے لگ گیا ہے، اس لیے اس نے رب بھی بنا لیے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کے عقیدے کو بیان کرتے ہوئے ذکر کیا تھا، کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہیں گے اللہ نے۔ ان سے پوچھو بارش کون نازل، اللہ نے۔ ان سے پوچھو یہ کس نے کیا، اللہ نے۔ وہ لوگ اللہ کی ربوبیت کے منکر نہیں تھے، لیکن آج لا الہ الا اللہ کہنے والا اللہ کی ربوبیت میں بھی شک کرتا ہے۔ دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم نے دیکھا جو کھیتیاں کرتے ہو، کتنے ہم میں سے بہت سارے لوگ کسان ہوں گے، کہا اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم کرتے ہو کہ میں کرتا ہوں؟ لو نشاء جعلناہ حطاما فلولا تذکرون، کہا کہ تم اگر ہم چاہیں تو اس کو ٹکڑے کر دے، یعنی کاشت کاٹنے سے پہلے، فصل کاٹنے سے پہلے وہیں کھیت میں برباد کر دیں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کبھی جو ہے سیلاب آ جاتا ہے، کبھی خشک سالی ہو جاتی ہے، تو ساری محنت اکارت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کا، اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایسا بھی کرتا ہے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم لوگ اس پانی پہ غور نہیں کرتے جو تم پی رہے ہو؟ پیتے وقت بھی غور کرو کہ اس پانی کو اصل میں یہ پانی بارش بن کے پہلے اوپر سے اترا ہے، وہ ہم نے اتارا ہے کہ تم نے اتارا ہے؟ کس نے اتارا ہے؟ کہا فلولا تشکرون، تم شکر کیوں نہیں کرتے اللہ کا؟ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے انسان، بڑا شکر ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری آیتیں ہیں قرآن کریم میں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ربوبیت کا ذکر کرتا ہے۔ ربوبیت کا ذکر کیوں کرتا ہے جبکہ کافر بھی مانتا تھا اللہ کی ربوبیت کو، لیکن بار بار قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کا ذکر کرتا ہے، یعنی اپنے مدبر ہونے کا آسمان اور زمین کے ساری چیزیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اللہ ہے جو آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اس کے درمیان جو چیزیں پیدا کی ہیں یہ اللہ کا کام، وہی آسمان اور زمین کے درمیان تدبیر کرتا ہے، وہی ہے جو عرش پر مستوی ہے، وہی ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ تو بار بار اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلاتا ہے انسان کو
ربوبیت کو، جبکہ ربوبیت کے منکر نہیں تھے اس زمانے میں۔ اسی طرح سے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا إِلَىٰ آخِرِ الْآيَاتِ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے انسان کو غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے اپنے کھانے کی طرف۔ کون ہے جس نے بلکہ کہا میں ہوں، ہم ہیں جو پانی کو نازل کرتے ہیں اوپر سے آسمان سے، اور پھر اسی پانی کے وسیلے سے ہم دانہ اگاتے، چارہ اگاتے، پھل اگاتے، ککڑیاں اگاتے، تمہارے لیے جو متاع سامان زندگی ہے اور تمہارے چوپایوں کے لیے بھی۔ بار بار اپنی ربوبیت کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ کبھی سوچا، کبھی غور کیا؟ اصل میں ربوبیت اس کی دلیل ہے اس کے الوہیت کی۔ اصل میں ربوبیت اس کے الوہیت کی دلیل ہے۔ اگر ایک رب مانتے ہو، اگر ایک ہی کو مانتے ہو اپنا رب، تو پھر معبود کئی ایک بنانا یہ کم عقلی کی دلیل ہے، یہ کم عقلی کی دلیل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اگر ان سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا، آسمان کو کس نے پیدا کیا، بارش کو نازل اتارتا ہے، تو کہیں گے اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر کدھر دیوانہ وار گھوم رہے ہو، کدھر عقل تمہاری خبط الحواس ہو گئی ہے، کیوں ادھر ادھر در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو، پھر سجدہ کیوں نہیں ایک ہی کا کرتے ہو، عبادت کیوں نہیں اسی کی کرتے ہو جو تمہارے سارے امور کی تدبیر کرتا ہے۔ اس لیے یہ ربوبیت جو ہے حقیقت میں دلیل ہے الوہیت کی وحدانیت پہ، اللہ تعالیٰ کی وہ وحدانیت پر، یعنی اس کے ایک معبود ہونے پر، ایک الہ ہونے پر۔ لیکن اس کو مانتے نہیں تھے، اسی پر تو سارا جھگڑا ہوا، اسی پر تو لڑائیاں ہو گئیں، اسی پر تو دشمنیاں پیدا ہو گئیں، اسی پر آپس میں جنگیں ہوئیں، ساری جنگیں اسی پر ہوئی تھیں، اسی نقطے کے اوپر، اسی پوائنٹ پر۔ اس لیے نہیں کہ تم کہتے ہو ہمارا رب دوسرا، تمہارا رب دوسرا، نہیں، بلکہ ساری جنگیں، سارے جھگڑے اسی پر تھے کہ جب تم ایک رب مانتے ہو تو یہ اتنے سارے 360 بت کیوں بنا کے رکھے ہو خانہ کعبہ کے اندر؟ جب تم ایک رب مانتے ہو تو مسجد کے بعد یہ درگاہیں بنانے کی کیا ضرورت ہے، یہ مزارات بنانے کی کیا ضرورت ہے، وہاں نظر و نیاز کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہاں سجدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہاں سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب تمہارا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اللہ ہے جو تمہیں روزی دیتا ہے، اللہ ہے جس کے ہاتھ میں شفا ہے، الا رب العالمین الذي خلقنی فهو يهدین والذی هو یطعمنی ویسقین والذی یمیتنی واذا مرضت فهو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی تھی، اور یہ ان کا ایمان اور عقیدے کا اظہار بھی تھا۔ کہا اپنے باپ کو مخاطب کیا، اپنی قوم کو مخاطب کیا، کہا یہ جن سب چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو نا، یہ سب ہمارے معبود نہیں بن سکتے۔ ہمارا معبود وہ ہے جو رب العالمین ہے۔ تمہارا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، وہی ہمارا معبود بھی ہے۔ ہمارا رب الگ ہو، معبود الگ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارا رب ایک ہو، تمہارا رب بھی وہی ہو، ہمارا رب بھی وہی ہو، پھر معبود میں کیوں اختلاف ہو گیا؟ کہا معبود بھی ہمارا وہی ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، جو ہمیں ہدایت دیتا ہے، جو ہمیں کھلاتا ہے، جو ہمیں پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ شفا بھی دیتا ہے، اور جب وہ چاہے گا وہی موت دیتا ہے، مرنے کے بعد وہی دوبارہ زندہ کرے گا، اور اسی سے امید ہے کہ وہی ہمارے گناہوں کو معاف بھی کرے گا۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے رب تو مجھے حکم عطا کر، فیصلہ عطا کر، حق جاننے کی طاقت اور قوت اور صلاحیت پیدا کر، لوگوں میں قضا اور فیصلے کی صلاحیت پیدا کر، حق و باطل جاننے کی، تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا کر، والحقنی بالصالحین، اور نیک لوگوں سے ملانا، وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور میرے بعد لوگ آئیں تو مجھے ذکر جمیل سے یاد رکھیں، اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے، یعنی میرا تذکرہ کریں تو بہتر طریقے سے کریں، مدح و ثنا کے ساتھ کریں۔ اس لیے
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ رب ہے تو وہی معبود بھی ہونا چاہیے۔ عقل کا بھی فیصلہ یہی ہے، منطق کا فیصلہ یہی ہے، اور قرآن کا بھی فیصلہ یہی ہے۔ اس لیے جب اس فیصلے کو نہیں مانا تو دشمنی ہونی ہی ہونی ہے، پھر عداوت ہونی ہی ہونی ہے۔ یہی تو وجہ موالات اور معادات ہے، یہیں سے جنگ شروع ہو گئی اور یہیں سے دشمنیاں شروع ہو گئیں، یہیں سے پھر آپس میں دوریاں شروع ہو گئیں۔ باپ نے بیٹے کو گھر سے نکالا، بیٹے نے باپ کو چھوڑ دیا، گھر بار کو چھوڑ دیا، کنبے قبیلوں کو چھوڑ دیا، مال و دولت کو تج دیا، لیکن اس عقیدے کو نہیں چھوڑا، توحید کو نہیں چھوڑا، توحید کو نہیں چھوڑا۔ اور وہ کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا یہ نبی ایسی بات کہتا ہے کہ سب معبودوں کو چھوڑ کر کے ایک معبود کو ماننے لگے؟ تو جب پوچھا گیا کیوں معبودوں کو ان کی عبادت، ان کی پوجا کرتے ہو جب جانتے ہو تم کو پیدا کیا اللہ نے، تو کیوں کرتے ہو؟ تو کہنے لگے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ سنا ہے یہ آیت، سنی ہوگی بارہا۔ کہنے لگے ہم کیوں عبادت کرتے ہیں، سن لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سن لو اے مسلمانوں، ہم کیوں جاتے ہیں پیروں، ولیوں، مریدوں اور بزرگوں کے پاس، قبروں، آستانوں پہ کیوں جاتے ہیں؟ ان کے پاس بھی آستانے تھے، ان کے پاس بھی بزرگ لوگ تھے، بزرگ شیطانوں کی پوجا بھی کرتے تھے، لیکن انسان، بزرگ انسانوں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ اہل کتاب بھی انبیاء کی پرستش کرتے تھے، بڑے بڑے اولیاء کی پرستش کرتے تھے۔ حدیث میں آیا ہے سورہ نوح کی آیت میں جو ہے لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا، کہا کہ لوگوں نے کہا اپنے معبودوں کو چھوڑنا نہیں، مشرکوں نے کہا اس نبی کے کہنے پر اپنے معبود کو نہیں چھوڑنا۔ کیسے چھوڑو گے؟ باپ دادا کے رسم و رواج کو چھوڑ دیں گے؟ اس کے کہنے سے نہیں چھوڑنا، ود کو نہیں چھوڑنا، سواع کو نہیں چھوڑنا، لات اور عزا، یہ سب بخاری شریف میں عبداللہ ابن عباس نے کہا یہ اپنے زمانے کے اولیاء تھے، جب مر گئے تو لوگ ان کی قبروں پہ جا کر کے عقیدت میں وہاں بیٹھنے لگے، پھر انہی سے مانگنے لگے، پھر ان کی تصویریں بنائی اور بہت سارے کام کیے۔ آج بھی ہو سکتا ہے، نہیں بلکہ یقیناً بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے بزرگوں اور اولیاء کو، ان کو اسی لیے وہاں جانا شروع کر دیا، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ وہ نہیں کہتے ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن عبادت کس چیز کا نام ہے؟ سب سے بڑی عبادت تو دعا ہے، الدعاء هو العبادہ۔ ایک روایت میں آتا ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ تو کیا دعا کرنے نہیں جاتے قبروں پہ؟ دعا اپنے لیے کرتے ہیں، قبر والوں کے لیے نہیں۔ اور دعا کا مطلب دعائے سوال، دعائے مسئلہ کرنے جاتے ہیں۔ جب کوئی مشکل آتی ہے تو اسی قبر پہ جا کر کے کہتے ہیں وہاں مشکل حل ہو جائے گی۔ وہاں جا کر کے یا تو ڈائریکٹ اس سے استغاثہ کرتے ہیں، یا تو اس کے وسیلے سے، اس کے واسطے سے اللہ سے دعا کرتے ہیں، کیونکہ سمجھتے ہیں یہ مقرب بندہ ہے، یہاں اس کے قریب بیٹھ کر، اس کے پاس بیٹھ کر، جب اس کے سامنے سر جھکا کر تواضع کے ساتھ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ سن لے گا۔ علامہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے حج کی ایک کتاب وہیں کسی عالم نے لکھی تھی، تو لکھ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے جب کھڑا ہو تو تواضع کے ساتھ کھڑا ہو کر درود و سلام پڑھے۔ آپ نے فوراً ٹوک دیا، لکھ دیا، اس پر نقد لگا دیا کہ تواضع کا لفظ یہاں پر صحیح نہیں ہے، کیونکہ تواضع یہ عبودیت کی پہچان ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تواضع نہیں، اللہ کے لیے تواضع ہوتا ہے۔ اس لیے تواضع اور خضوع اور خشوع اور ذل، یہ سب اللہ کے لیے زیبا، یہ عبودیت کے مظاہر اور اس کے افعال ہیں جو کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ جب یہ نہیں جائز ہے تو ڈائریکٹ ان سے مانگنا، ان سے وسیلہ اختیار کرنا کیسے جائز ہوگا؟ آج وہ لوگ بھی، اس میں دیکھو دو قسم کے لوگ ہیں ہمارے ہندوستان میں جو اپنے آپ کو مذہب حنفی کا پابند کہتے ہیں، لیکن بہت سارے مسائل میں دونوں میں کوئی اختلاف نہیں، دونوں میں کوئی اختلاف نہیں، عقیدے کے بڑے بڑے مسئلے میں ان کے کوئی اختلاف نہیں، لیکن ہاں ایک ظاہر اور جلی ہے، ایک خفی ہے، ایک کھلم کھلا ہے، ایک دبے لفظوں میں کہتا ہے، تاکہ جب کوئی پکڑا جائے کہ ہمارا مقصد یہ نہیں تھا،
جب آپ گرفت کرو تو کہو میرا مقصد یہ نہیں تھا۔ مثلا ان کے بزرگوں نے لکھا ہے، بہت ساری کتابیں ہیں، کہاں تک حوالہ دیں گے، کہ جب کسی کو کوئی درس کوئی سبق سمجھ میں نہیں آتا تھا تو فلاں بزرگ کی قبر پہ جا کر کے وہاں پر تھوڑی دیر توجہ کرتا، توجہ شیخ کا تصور کرتا تو ساری گرہیں کھل جاتی تھیں، کشف ہو جاتا تھا کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہے، اس مسئلے کا یہ حل ہے، اس چیز کا یہ حل۔ یہ تصور شیخ جو ہے دونوں کے اندر برابر ہے، کوئی فرق نہیں، دونوں کے اندر۔ اور یہ دونوں شرک ہے، شرک کا زینہ ہے اور شرک بھی ہے۔ کسی کے بارے میں اعتقاد رکھنا کہ اس کی قبر کے پاس جا کر کے شرح صدر ہو جائے گا، اس کی قبر کے پاس جا کر کے مسئلے حل ہو جائیں گے، اس کی قبر پہ جا کر کے مراد پوری ہو جائے گی، یہ تو ویسے ہی ہوا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ۔ یہ بھی عبادت عبودیت کا ایک مظہر ہے جو اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیا نہیں کرتے یہ سب؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فتاوی میں ذکر کیا، دو واقعے ذکر کیا۔ ایک واقعے میں ذکر کیا کہ ایک ان کا معتقد تھا، بہت بڑا معتقد شاگرد تھا، اس نے آ کے بیان کیا، کہا حضرت جی، استاد جی، ایک دن بڑی مشکل میں تھا تو آپ کا تصور کیا تو آپ میری مدد کو آ گئی، یعنی میری مشکل حل ہو گئی۔ تو علامہ ابن تیمیہ نے کہا انما ذالک شیطان جاء لیفسد علیک عقیدتک، یہ تو شیطان تھا جو تیرے پاس آیا تھا تیرا عقیدہ برباد کرنے کے لیے۔ اگر ہم آج ہوتے تو پھولے نہیں سماتے کہ دیکھو واصل باللہ ہو گئے، تم نے تصور کیا ہم تمہاری مدد کو حاضر ہو گئے، تم نے تصور کیا، اور یہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا۔ آج بھی لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں اپنے بزرگوں کے بارے میں کہ تصور شیخ کرو، اور یا تو شیخ خود ہی اپنی شکل و صورت میں خواب میں آ کے بتا دے گا کہ یہ چیز کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جائے گی غیبی اور تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن تصور شیخ کرو، تصور شیخ کرو، فلاں کی قبر پہ جاؤ، وہاں جانے سے مسائل حل ہوتے ہیں، وہاں پر جانے سے مشکلات حل ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف یہیں تک کہتے ہیں جاؤ ان کی قبر پہ، وہاں مسئلے حل ہوتے ہیں، استغاثہ نہیں لفظ استعمال نہیں کرتے، لیکن اس کا مطلب گھوم پھر کر وہی ہوگا کیونکہ جانے کا ارادہ کیا ہے؟ مدد ہی کے لیے جا رہے ہیں نا۔ آپ زبان سے نہیں کو استغیث بکا استجیر بکا، ہم آپ سے مدد طلب کریں، آپ سے استجارہ، لیکن نیت کر کے آئے ہو کیا کہ ہمیں ایک مشکل ہے، وہ مشکل اس قبر پہ آنے سے حل ہوگی۔ تو ایک آدمی صراحتاً کہتا ہے اللہم اے پیر صاحب ہماری مدد کیجئے، یا غوث اغثنی کہتا ہے، دوسرا یہ نہیں کہتا ہے، لیکن جی میں بسائے ہوا ہے، دل میں ہے اس کے، انما الاعمال بالنیات، اور کہا فَوِزْرُهُمَا سَوَا۔ نیت کے باب میں ایک بڑی لمبی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی برائی کر کے جو برائی پاتا ہے، جو گناہ اٹھاتا ہے، گناہ کا بوجھ، دوسرا آدمی اس برائی کا ارادہ کر کے وہی گناہ پاتا ہے، اس لیے فرمایا فَوِزْرُهُمَا سَوَا۔ جو انسان قبر پہ جا کر کے اس سے سوال کیا، اس سے مانگا، تو وہ گنہگار ہے، اس سے مانگا، اور جو آدمی وہاں جا کر کے نہیں مانگا لیکن دل میں نیت کر کے گیا کہ وہاں جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی، وزرہما سوا، لکھ لو دونوں کے گناہ برابر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے بات ثابت نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کا ذکر کر رہا تھا، انہوں نے اپنے فتاوی میں لکھا ہے کہ مصر کے اندر ایک قبر تھی، اس کے بارے میں مشہور تھا کسی ولی کی قبر ہے جو جانوروں کی شفا کے لیے بہت مفید ہے۔ تو لوگوں کے جب گھوڑے بیمار ہوتے، جانور بیمار ہوتے تو اسی قبر کے پاس لے جاتے تھے، اور وہ گھوڑا ادھر سے واپس آتا، شفا یاب ہو جاتا تھا، اس کو جلاب ہوتا، اس کو اسہال ہوتا، اور اس کی بیماری اسی کے ساتھ بہہ جاتی، نکل جاتی۔ تو کہتے ہیں کہ پتہ لگایا گیا کہ یہ قبر ہے کس کی قبر ہے۔ جب پتہ لگاتے لگاتے پتہ چلا تو پتہ چلا کہ ایک یہودی کی قبر ہے، ایک یہودی کی قبر ہے، اور وہ اپنے قبر میں ظاہر ہے یہودی جو دین حنیف پہ نہیں مرا تھا بلکہ باطل دین پہ مرا تھا، صہیونیت اور یہودیت پہ مرا تھا، اس یہودی کو عذاب قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ قبر کا عذاب آپ جانتے ہو، حدیث میں آتا ہے قبر کا جو عذاب ہے اللہ تعالیٰ اس عذاب کو اس طرح یعنی ان کے اوپر مسلط کرتا ہے کہ دنیا کے بہائم اس کو سنتے ہیں،
اگر انسانوں کو سننے لگ جائے، انسان سننے لگ جائے تو اپنے مردوں کو قبر میں دفن ہی نہیں کریں گے۔ اس لیے فرمایا بہائم اس عذاب کا احساس کرتے ہیں کہ اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ تو کہا کہ اصل مسئلہ، علامہ ابن تیمیہ نے لکھا اصل مسئلہ کیا تھا، اصل راز کیا تھا؟ راز سے پردہ اٹھایا گیا تو پتہ چلا کہ یہودی کی قبر ہے، وہ اپنی قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، تو جب وہاں پر جانوروں کو لے جایا جاتا ہے تو اتنا خوف طاری ہوتا ہے ان کے اوپر کہ خوف سے ان کو اسہال ہو جاتا ہے۔ خوف سے اسہال ہوتا ہے، انسانوں کو بھی اسہال ہوتا ہے خوف سے، ان کو اسہال ہوتا ہے، اور جب اسہال ہوتا ہے اسہال کی وجہ سے ان کے معدے میں جو بیکٹیریا، جو دوسری چیزیں ہیں وہ سب خارج ہو جاتی ہیں، اس لیے تندرست ہو جاتا ہے۔ مسئلہ اتنا ہے، اس کو ولی بھی بنا سکتے ہو، اس کو پیر بھی بنا سکتے ہو، اگر عقیدہ نہیں ہے تو پیر، اور بنا ہوا تھا۔ آج بھی نہ جانے کتنے ایسی درگاہیں، ایسے مزار ہوں گے جو صرف فرضی ہوں گے، ان کے نیچے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا تو ہو سکتا ہے کسی جانور کی جو ہے جانور وہاں دفن ہو۔ اس لیے، اور بلکہ آج تو بڑے فخر سے یہ گھوڑے شاہ کی قبر ہے، یہ بلی شاہ کی قبر ہے، یہ فلاں شاہ کی قبر ہے، ایسے بھی کہا جاتا ہے، اور اس پر اعتقاد کیا جاتا ہے کہ وہاں پر مرادیں پوری ہوتی ہیں، وہاں مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ کون دینے والا ہے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین الذی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اہل حدیث کہتا ہے جب بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے، حتیٰ کہ دوا بھی، اس کو بھی اس میں اعتقاد نہیں رکھتا ہے کہ دوا بھی شفا دیتی ہے۔ دوا ایک وسیلہ اور سبب ہے۔ یہاں پر ایک اصولی بات ذکر کر دوں، بات میں بات آ گئی وسیلہ اور سبب کی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ گمراہی کے جہاں بہت سارے، عقیدے کی گمراہی، توحید سے دوری، شرک اور بدعت میں پڑنے کے ایک بڑے جملہ اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جس وسیلے سے اپنی مراد حاصل ہو جائے وہ وسیلہ جائز اور مشروع ہے۔ یعنی الغایۃ تبرر الوسیلہ، مقصد نیک ہے، مقصد اولاد چاہیے، مقصد شفا چاہیے، مقصد تو نیک ہے، مقصد جو ہے بیماری ہے تو شفا چاہیے، تنگ دست ہیں تو مالداری، سب مقصد نیک ہے، مقصد ہے حج اور عمرہ کرنے کا، سب مقاصد نیک ہیں، لیکن وسیلہ جو مشروع وسیلہ ہے وہ ہاتھ نہیں آتا۔ مشروع وسیلہ ہے، اسے کام نہیں بن رہا ہے۔ مسجد میں گئے، دعا کیا، نہیں ملے، نہیں ملی، نہیں مراد پوری ہوئی، دعا کیا، تہجد پڑھا، مراد نہیں پوری ہوئی۔ جو مشروع وسیلے تھے، دوا کیا، نہیں مراد پوری ہوئی، علاج کیا، مادی نہیں مراد پوری ہوئی، تو کہا کہ کیوں نہ آزما لیں کسی پیر اور بزرگ کی قبر پہ جا کر کے، کیوں نہ آزما لیں۔ اللہ تعالیٰ بھی کہتا وَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ یہ دنیا جو ہے آزمائش کی جگہ ہے، دنیا امحال کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے۔ جب کوئی آدمی گمراہ ہونا چاہتا ہے تو اللہ کہتا ہے جاؤ، رسی اور ڈھیلی کر دیتا ہے، جس طرف جانا چاہتے ہو جاؤ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ جو ایمان لانا چاہے تو ایمان کے لیے راستے ہموار ہیں، جو کفر کرنا چاہے کفر کے راستے ہموار ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں زور زبردستی نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ چاہتا ہے، اللہ جو ہے وہ اختیار دے رہا، بندہ چاہے مومن رہے چاہے کافر ہے، نہیں۔ یہ دھمکی ہے، یہ وعید ہے، یہ وعید ہے کہ اس اختیار ہم نے تمہارے لیے راستہ بنایا ہے، لیکن خبردار سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرو، اگر غلط راستے پہ گئے تو تم کو پکڑیں گے، اس کی سزا دیں گے، لیکن جو چاہے جا سکتا ہے، جا سکتا ہے، تمہارے پاس صلاحیت اور قوت اور اختیار ہے۔ لیکن یہ اختیار شرعی نہیں ہے، یہ اختیار کونی ہے، اختیار قدری ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے۔ اس لیے گویا ایک آدمی کو برسوں اولاد نہیں ہو رہی تھی، گیا کسی کے پاس تعویذ لیا اور اولاد ہو گئی۔ اب اس کا یہ اعتقاد، اس کا ایمان تو ڈاماڈول ہو گیا۔ اس نے سمجھا فلاں پیر صاحب نے اگر یہ تعویذ نہ لکھی ہوتی، فلاں بزرگ کی قبر پہ نہ گیا ہوتا تو آج اولاد نہیں ملتی۔ لیکن دیا کس نے؟ اللہ نے دیا، اللہ نے دیا۔ اس لیے گمراہی کا ایک بڑا سبب ہے کہ انسان سمجھتا ہے میری مراد جس راستے سے بھی پوری ہو جائے، جس طریقے سے پوری ہو جائے تو وہ طریقہ صحیح ہے، وہ طریقہ صحیح ہے۔ ابھی پچھلے مہینے ہم لوگ جا رہے تھے، اجمیر سے ہوتے ہوئے جا رہے تھے آگے کہیں سارواڑ ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک مسجد اہل حدیث تھی، اس کو دیکھنے کے لیے جا رہے تھے۔ تو ٹرین میں جتنے لوگوں نے ہم لوگوں کو دیکھا
مسلمان ہو غیر مسلم ہو، سب لوگوں نے کہا آپ جا رہے ہیں خواجہ صاحب کے پاس، خواجہ صاحب کے پاس جا رہے ہیں، ظاہر ہے پورا ماحول بن گیا کہ اس روٹ پہ جو چلے گا وہ خواجہ صاحب کے پاس جا رہا ہے۔ میں نے کہا نہیں بھائی، ہم لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر دیکھنے جا رہے ہیں، ایک گھر اللہ کا اس کو بھی دیکھنے جا رہے ہیں، اور ہم لوگ خواجہ کے ہاتھ میں نفع نقصان کا اعتقاد رکھنے والے نہیں ہیں، ہم لوگ خواجہ کے ہاتھ میں نفع نقصان کا اعتقاد رکھنے والے لوگ نہیں ہیں۔ تو وہ ایک غیر مسلم تھا، وہ کہنے لگا کیسی بات آپ کر رہے ہیں، وہاں تو بڑے بڑے منسٹر بھی آتے ہیں، وہاں تو بڑے بڑے نیتا بھی آتے ہیں، وہاں تو بڑے بڑے علماء اور مشائخ کی وہاں بڑے بڑے پگڑیوں والے وہ بھی تو مسلمان ہیں، جن لوگوں ان کی جو مجلس سے ان کی جو ٹرسٹی ہے وہ بھی تو مشائخ اور علماء کی ٹرسٹی ہے، آپ کیسی بات کر رہے ہو؟ ہم نے خود آزمایا، وہاں جا کے بڑا سکون ملتا ہے، بڑی راحت ملتی ہے۔ کیا جواب دیا جائے گا اس کا؟ اس نے تو اعتراض کر دیا مسلمان پر، اسلام پر، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کو رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے۔ یہ ہمارا حال ہے، ہم کیسے اس کو کافر کہہ سکتے ہیں جو کہتا ہم بھی وہیں جاتے ہیں جہاں آپ جاتے ہو؟ اگر ہم کافر ہیں وہاں جانے سے تو یہ مسلمان بھی کافر ہے، آپ بھی کافر ہو گئے اگر وہاں جاتے۔ اس نے گویا نہ جاننے والوں کو کافر بنا دیا، جاننے والے سب جو ہے وہ عقیدت مند ہیں اس بزرگ کے، اس پیر کے، اس لیے جاتے ہیں اور وہاں سے مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہندوستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر جو ہے بڑی ہم آہنگی اور دوستی اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو انسان کبھی کبھی اپنا موقف بھول جاتا ہے۔ علامہ ابوالکلام آزاد نے اپنی ایک اسپیچ میں، اپنی ایک تقریر میں بڑے بڑے کانگریسی نیتاؤں کو، جن کی اس وقت حکومت تھی، ان کے مقابلے میں تو مخالف حزب مخالف کا کوئی ذکر بھی نہیں تھا، کہا یہ ہمارے ملک کے، ہماری سرکار کو، ہماری گورنمنٹ کو، ہمارے ادارے چلانے والوں کو یہ صاف صاف سن لینا چاہیے کہ جہاں مسئلہ آ جائے گا ایمان اور عقیدے کا، وہاں پر ہمارے دستور نے آزادی دی ہے کہ آپ جو ہے جو چاہو ایمان اور عقیدہ رکھو، ضروری نہیں ہے کہ آپ دوسرے کا ساتھ دو۔ اس لیے کہا جب کبھی ایسا مسئلہ آ جائے گا جہاں ہمارا ایمان اور عقیدہ ٹکرائے گا تو ہم آپ کے ساتھ نہیں دے سکیں گے، ہم آپ کے ساتھ گاندھی کی قبر پہ پھول چڑھانے نہیں جائیں گے۔ ہم گاندھی جی، ساری دنیا، ساری ملک کے لوگ اس پر پھول چڑھانا جو ہے وہ سمجھتے ہیں وفاداری ہے، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے علامہ ابوالکلام آزاد نے اعلان کر دیا، صراحتاً کہا اسے نوٹ کر لو کہ ہم اس جگہ آپ کا ساتھ دے نہیں سکیں گے جہاں پر ہمیں اپنے ایمان اور عقیدے سے ہاتھ دھونا پڑے، جہاں ہمیں اپنے مبادی اور اصول کو ترک کرنا پڑے۔ یہ مفہوم تھا ان کے لیکچر کا، ان کے اسپیچ کا۔ آج بہت سارے مسلمان کہتے ہیں وہیں سے کمپین شروع ہوتی ہے، کس کی؟ الیکشن کی۔ بی جے پی والے بھی وہیں سے شروع کرتے، کانگریس والے بھی وہیں سے شروع کرتے، اور مسلمان بھی وہیں سے شروع کرتا اپنی کمپین۔ دوسرے مختلف پارٹیوں میں سپا والے، بسپا والے سارے وہیں سے اپنی کمپین شروع کرتے ہیں، یہ اعتقاد کر کے کہ یہاں سے جو شروع کیا جائے گا وہ کامیاب ہوگا۔ یہ ملی جلی تہذیب و ثقافت جس کی بنیاد عقیدے پر ہو، اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ سن لو صاف، اور نہ ہی اس ملک کا آئین ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ملی جلی تہذیب و ثقافت عقیدے کی بنیاد پر اکٹھی بنا لی جائے، ایک ساتھ مسلمان عبادت کرے، جہاں ہندو وہیں مسلمان، جہاں عیسائی وہیں یہودی، سب مل کے ایک ایسی عبادت گاہ بنائی جائے جو مل جل کے سب عبادت کرے۔ ایسا نہیں ہے، کہیں قانون میں نہیں لکھا ہے، اور ہماری کتاب تو بہت واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک سورت نازل کی، سورہ کافرون، اس کے پس منظر میں، اس کے سبب نزول میں علماء کرام نے لکھا، بعض مفسرین نے لکھا کہ ایک دفعہ کفار کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے کہا یہ دشمنی اور عداوت، یہ آپس میں مار کاٹ کیوں کرتے ہیں؟
کیوں نہ سمجھوتا کر لیں، چند دنوں آپ ہمارے بتوں کی عبادت کرو، اس کے بعد ہم آپ جس کو کہتے ہو اس کی عبادت کر لیں گے، آپ کے رب کی عبادت کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برأت نازل ہوئی، مبدأ اور اصول نازل کر دیا گیا کہ کھلا انہیں بتا دو، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، صاف صاف اعلان کر دیجئے کہ اے وہ لوگو جو اسلام کو نہیں مانتے ہو، سن لو، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے۔ جس چیز کی تم عبادت کرو اس کی عبادت نہیں کرتے۔ تم اگر پتھر کو پوجتے ہو، تم اگر گائے کو پوجتے ہو، تم اگر سانپ کو پوجتے ہو، تم اگر مخلوقات کو پوجتے ہو تو ہم نہیں پوج سکتے ہیں۔ جاؤ، تمہارا کام ہے، تم جاؤ، تم جانو، تمہارا عقیدہ جانے۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم بھی اپنے دین اور عقیدے پہ رہتے ہوئے اس کی عبادت نہیں کر سکتے ہو جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، کیونکہ توحید اور شرک میں منافات ہے، تضاد ہے۔ جہاں توحید وہاں شرک جمع نہیں ہو سکتا، جہاں شرک وہاں توحید نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کھلا اعلان کر دیا گیا کہ نہ ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کر سکتے، نہ تم ہمارے معبود کی اپنے دین پر رہتے ہوئے عبادت کر سکتے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، تم اپنے سے خوش رہو، ہم اپنے پہ خوش ہیں۔ یہ اصل توحید ہے، توحید کا یہ درس ہے۔ جب مسلمانوں نے یہ چیز چھوڑی تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا، یہ ملک کسی وقت یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا نا، سبھی جانتے ہیں۔ کیوں گیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کیوں گیا۔ یہ صرف یہی نہیں، اندلس چلا گیا، کیوں گیا؟ ملک کے بہت سارے یورپ کے ممالک جو ترکوں نے فتح کیے تھے آج واپس چلے گئے، بہت سارے ملک چھن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ کہا اللہ نے وعدہ کیا تھا تم میں جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں، وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں زمین میں خلافت عطا کریں گے، اور تمہیں زمین میں قدرت عطا کریں گے، طاقت عطا کریں گے، اور تم جو خوف و ہراس کی زندگی بسر کر رہے ہو مکی زندگی میں، یہ خوف و ہراس بدل کر کے امن و امان کی زندگی عطا کریں گے۔ بس دو چیزیں نہیں بھولنا، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری ہی عبادت کرتے رہیں گے، میری ہی عبادت کرتے رہیں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ عبادت اللہ کی یعنی توحید پر رہ کر کے شرک سے برات کا اظہار کرتے ہوئے جب تک مسلمان اپنے دین پر تھا، جب تک اس کو کسی نے اس کی گدی نہیں چھینی، اس کی خلافت جب تک جو ہے نہیں گری۔ لیکن جب خود ہی مسلمان اللہ کی عبادت چھوڑ کر پیروں مریدوں اور نہ جانے کس کی عبادت کرنے لگا، شرک میں مبتلا ہو گیا، اللہ کی عبادت سے منہ موڑ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے اس سے سلطنت چھین لی۔ اس لیے یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، کل کا مسئلہ نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے یہ وعدہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں عقیدہ سیکھو، عقیدے میں لا الہ الا اللہ ہے، نفی تمام الوہیت کی، تمام ایسے معبودان کی جو اللہ کے سوا ہیں، ان کو پہلے نفی کرو، ان کو پہلے ریجیکٹ کرو اپنی زندگی سے، پھر ثابت کرو کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کے بعد اور پھر اپنی ساری نشاطات، ساری ایکٹیویٹیز صرف اللہ کے لیے جو ہے وقف کر دو۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ جب یہ نعرہ لگاؤ گے کہ میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی، میری موت سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لا شریک لہ وبذالک امرت، اور اسی کا حکم بھی دیا گیا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور
وہ انسان ہے جو سرنڈر کر رہا ہے اس مبدأ، اس وصول، اس نظریے پر۔ جب یہ اعلان کرو گے تب تم خالص موحد بنو گے، اور جو وعدے اللہ کے توحید کے اوپر ہیں پھر تمہیں حاصل ہوگی۔ توحید انسان کا سر بلند کر دیتی ہے، انسان کے اندر سے خوف و ہراس نکال دیتی ہے، بہت بڑی عزت انسان کو ملتی ہے توحید کی بنیاد پر، اور شرک کی بنیاد پر انسان ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شرک کی مذمت میں ایک آیت اس کی توضیح کر کے پھر آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ شرک کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا ان الذین لا جی کیسے ہے شروع؟ ومن یشرک باللہ، جزاک اللہ خیر، ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تہوی به الریح فی مکان سحیق۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو یاد رکھو اس کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان کی بلندی سے گر پڑا۔ آسمان بہت اونچا ہے، ابھی چاند تک پتہ نہیں کتنا، اس کے بعد مریخ پہ بھیجا گیا ہے ایک سیارچہ جو 1 سال کے بعد اس کے مدار میں داخل ہوئے، 1 سال کے بعد، اور چل رہا ہے یعنی بہت تیز رفتاری سے 1 سال۔ اس کے بعد آسمان کہاں ہے اللہ ہی بہتر جانے کتنی دوری ہے، کہا گویا آسمان سے گر پڑا۔ گرتے گرتے جب وہ کہیں بیچ میں تھا، بیچ ہی میں چڑیا اچک لے گئی، یا تو پھر کسی عمیق غار میں جا کر کے گر گیا۔ اتنا ذلیل اور رسوا ہوا وہ انسان جس نے شرک کیا۔ اس کی تشبیہ دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان سے جو بہت بلندی سے، گویا شرک سے پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو تکریم عطا کی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے بنی آدم کی بڑی عزت کی ہے، اس کو بر و بحر میں چلنے کا طریقہ سکھایا ہے، اور اس کو پاکیزہ روزی عطا کی ہے، اور بہت ساری مخلوقات پر اس کو فضیلت عطا کر رکھی۔ یہ تکریم، یہ تفضیل شرک کر کے انسان کھو بیٹھتا ہے اور انتہائی پستی اور ذلت میں گر جاتا ہے، جس کی تشبیہ اللہ تعالیٰ نے دی کہ وہ بلندی سے گرا تو گرتے گرتے بیچ میں اس کو اچک لے گئی چڑیا اور نوچ نوچ کے کھا گئی۔ یہ شیطان ہے جو انسان کو اس کی بلندی سے گرا کر اور بیچ میں اس کو اچک لے جاتا ہے، پستی میں ڈال دیتا ہے، یا مختلف یعنی ہلاکتوں میں ڈال دیتا ہے۔ نہ اس کا دین باقی رہتا ہے، نہ اس کے اخلاق باقی رہتے ہیں، نہ اس کے کردار باقی رہتے ہیں، نہ اس کی عاقبت صحیح رہ جاتی ہے۔ اس لیے وہ انسان جو اتنی بلندی پر تھا اپنی توحید کی بنیاد پر، اپنی فطرت کی بنیاد پر، جس فطرت پہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہ سب کچھ کھو بیٹھا۔ یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ شرک میں پڑا۔ اس لیے شرک مسلمانوں کے لیے بہت بڑا ناسور ہے، اور یہ شرک صرف یہی بت پرستی نہیں، شرک ہے، شرک کے بہت سے مظاہر ہیں۔ لیکن آج ہماری تقریر کا جو وقت ہے تقریباً یہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے دوسرے احباب شاید اس بات کی طرف اشارہ کریں گے کہ شرک کے بہت سارے مظاہر ہیں ہماری زندگیوں میں، ہمارے اس امت مسلمہ کی صفوں میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا کرے، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ کتاب و سنت پر مبنی ہم اپنا عقیدہ اختیار کریں، اور اسی عقیدے کو لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو سمجھائیں، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، کسی کو بھی اس گمراہی سے نکال لینا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ تمہارے ذریعے ایک انسان کو ہدایت مل جائے تو سرخ اونٹ سے بہتر ہے، جو اس زمانے کا بہت قیمتی جانور سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید پر قائم و دائم رکھے، اور جب اس دنیا سے جائیں تو ہمارا ایمان، ہمارا عمل سلامت رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی سرخرو رکھے، ثابت قدم رکھے، اور آخرت میں بھی سرخرو بنائے اور ثابت قدم بنائے، جیسا کہ اس نے وعدہ کیا ہے اہل ایمان سے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔